بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ادب کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی موضوع پر آپ کو کوئی مواد چاہیے ہو، بیان چاہیے ہو، تو اپنی کمنٹس میں رائے دے لیں، تو ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلد ہی وہ والی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کفار مشرکین نے بڑے ظلم ڈھائے۔ یہاں تک آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو، میں تب بھی اس دین کی تبلیغ کو نہیں ترک کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کا آغاز کیا اور تبلیغ کا آغاز جب کیا تو کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن گلیوں سے گزرتے تھے، جن راستوں سے گزرتے تھے، وہ کانٹے بچھاتے تھے، پتھر برساتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے جب آپ طائف کی طرف نکلے دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت تبلیغ کے لیے، وہاں پر بھی جب پہنچے ان لوگوں کو جا کے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو وہ آگے سے اوباش لونڈے آگے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے، لہو لہان کیا، پتھر برسائے، لیکن باوجود اس کے دل دکھا ہوگا یقینی طور پہ، لیکن باوجود اس کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فرشتوں کا نزول بھی ہوا۔ انہوں نے آ کر عرض بھی کی حضور آپ اگر ہمیں اجازت دیں یہ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دو، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ مجھے ان سے تو نہیں، کم از کم ان کی اولادوں سے مجھے دین کی خوشبو آتی ہے، تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جبکہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم کیے، آپ نے پھر بھی معاف فرمایا۔ لیکن دیکھیں یہاں پر اگر دیکھا جائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اگر ہم کہیں تقریر کے لیے چلے جائیں، آج دیکھا جائے تو ہم بھی تو تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر آگے سے رسپانس نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا تقریر کرنے کا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پر، جب آپ تقریر کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے نکلتے، ان لوگوں کو جا کے بتاتے اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں، تو آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لہو لہان کیے جاتے، لیکن آپ تب بھی نہیں جو ہے وہ دین کی خدمت چھوڑتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی ایک بات کر دے ہم تقریر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں یہ آپ کے اخلاق ہیں، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ فتح مکہ جب ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں جب داخل ہوئے، ایک نہیں بلکہ یہاں تک تاریخ گواہ ہے، پروٹوکول میں موجود تھا۔ آج کا انسان اگر اسے کوئی سرداری مل جائے، اس کے ہال میں اگر 10 سے 12 پروٹوکول کے لیے افراد لگا دیے جائیں تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ وہ کسی ایسے علاقے میں چلا جائے فتح کر کے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے جاتا ہے اور سر فخر سے بلند کر کے ایک متکبرانہ انداز میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں جب اللہ کے نبی فتح مکہ میں جب آئے، مکہ میں تشریف لائے، یہاں تک آتا ہے کہ آپ جس سواری پر سوار تھے، آپ اسی سواری کی جو کوہان تھی، جس اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی کوہان کے اوپر آپ نے یوں سر جھکایا ہوا، آپ کی پیشانی اس کوہان یعنی جو اونٹ کی ہڈی اوپر اٹھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کی پیشانی یوں ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھا، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ وہی کفار سامنے کھڑے ہیں، کٹہرے میں کھڑے ہیں، آج چاہتے تو ان کو ختم کر سکتے تھے، ختم کرنے پر قادر تھے، فاتح جو بن چکے تھے، سارے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ دیکھا جائے تو ابو سفیان نے کوئی تھوڑے ظلم تو نہیں ڈھائے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کریم آقا ہے، آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جو حرم پاک میں داخل ہو جائے، انہیں معاف کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہر موقع پر اپنے اخلاق دکھائے۔
میں یہاں تک آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں۔ وہ بڑھیا خاتون جس نے اس ڈر سے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ یہاں جادوگر آ گیا، سنا ہے جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے اس کا جادو چل جاتا ہے۔ وہ بڑھیا خاتون اپنا سامان لے کر باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے تھڑے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے، پوچھا بڑھیا خاتون بتاؤ یہاں پر بیٹھی ہے؟ تو آگے سے کہا کہ بھتیجے بیٹے میرا یہ سامان ہے، مجھے اٹھا کے سر پہ رکھ دو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے، وہ نیا دین لے کر آیا ہے، وہ اس کے دین پر ہو جاتا ہے۔ میں اس ڈر سے یہ مکہ سرزمین چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ مسکرائے، آپ نے وہ جب سامان اٹھایا بڑھیا خاتون سے فرمانے لگے کہ کیا یہ سامان جہاں تک آپ نے جانا ہے کیا میں نہ وہاں تک چھوڑا؟ بڑھیا خاتون کمزور تھی، لاغر تھی، وہ سامان زیادہ وزنی تھا، آپ نے اپنے سر پر اٹھایا اور جہاں تک جانا تھا وہاں پر چھوڑ کر واپسی آنے لگے۔ تو اس بڑھیا خاتون نے پوچھا کہ میں لوگوں کو کل کو بتاؤں گی کہ وہاں ایک جادوگر تھا، میں اس کے ڈر سے مکہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوں، تو کم از کم میں یہ بتا سکوں کہ وہاں آپ جیسے بھلے آدمی بھی ہیں، بھلے لوگ بھی ہیں، تو کم از کم مجھے اپنا نام بتا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں کہ جس کا تو نے تذکرہ سنا ہے۔ تو اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ آپ کا جادو مجھ پر چل چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ کتنے زیادہ اخلاق تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ ایک بچے کی بات یاد آ گئی کہ وہ ایک بچہ تھا نا، تو اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چچا کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ چچا جان میری ماں کے لیے ایک لباس مجھے دے دیا جائے، ایک سوٹ دے دیا جائے، میری ماں کا جسم کپڑوں سے نظر آتا ہے، اس انداز سے اتنے کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ تو کیا ہوا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بچہ روتا روتا اپنی ماں کے پاس واپسی آ رہا تھا، راستے میں آتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹے رو رہے ہو؟ اس نے آگے سے کہا، روتے ہوئے اپنا قصہ سارا سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں چچا کے پاس گیا اس امید پر کہ وہ ایک سوٹ دے دے گا، وہ دینے پر قادر تھا، اس کے پاس تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری ماں کے لیے ایک سوٹ دے دو، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس نوجوان نے آگے سے اس بچے سے کہا کہ جاؤ حرم پاک میں، وہ کبھی بھی لا نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، وہ تمہیں ضرور دیں گے، لیکن ایک بات ہے ان کا دین اور ہے، وہ مسلمان ہیں۔ تو وہ واپسی گھر چلا گیا۔ بچے نے جا کے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے جو بھی جاتا ہے وہاں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بیٹے نے آگے سے ماں سے وعدہ کیا، ماں کو کہنے لگا اماں جان میرا وعدہ ہے آپ سے، میں جاتے ہی سیدھی بات کروں گا، تو میں ان سے سوال کر کے تو آپ کے لیے کپڑا لے کر آؤں گا، میں قربان جاؤں۔ وہ بچہ جب گیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر عرض کرنے لگا میں پہلے بتا دوں میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمانے لگے بیٹا بات کیا ہے، پہلے بات بتاؤ۔ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور میری ماں کے لیے ایک لباس کی ضرورت ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، لباس سے جسم نظر آتا ہے، آپ شفقت فرمائیں تو مجھے ایک لباس عطا کر دیں۔ قربان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر آپ نے اپنے شانوں مبارک سے جو کالی چادر اتاری اور اسی بچے کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اپنی ماں کے جسم کو جا کے جب وہ ڈھانپ لو۔ تو وہ واپسی گیا، جاتے ہی ماں کو کہا کہ اماں جان سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں سوال کیا، میرے سوال کے مطابق مجھے وہاں سے کپڑا مل گیا، اور دوسری بات بھی آگے سے بتائی کہ اماں جان ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے پہلے بتا دیا۔ تو پھر ماں نے مسکراتے ہوئے کہا پتر پھر اسلام قبول کر لینا چاہیے نا، یہی تو سچا دین ہے۔ تو یہ اخلاق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اخلاق سے تو لوگ قریب آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو اخلاق، پیار، محبت سے لوگوں کو دین سمجھائیں، تو یقینی طور پر ان کو دین کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق